بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہاں پہ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. جیسے کہ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا جو ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ گھر کے اندر سکون اور گھر کے اندر جو ذمہ داریوں کا جو اس کے توڑ ہے کہ کس کے پاس کیا ذمہ داری ہوگی، اس کے اندر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، عدم توازن کی وجہ سے پرسکون جو ہے ماحول بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور خاص کر یہ جو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کچھ ہمارے چیلنجز کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے ہم نے سمجھا کہ ایک پروگرام اور ایک لیکچر سیریز ہم شروع کریں جس کے اندر جو ازدواجی زندگی اور ایک عائلی زندگی ہے اس پہ جو ہے ہم ذرا روشنی ڈالیں کہ اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھلاتا ہے. اس کے لیے آج ہمارے پاس ہمارے مربی میاں عبدالحامد بھائی موجود ہیں، تو میں درخواست کروں گا میاں عبدالحامد بھائی سے کہ وہ ہمارے سامنے آج کا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن عظیم الشان کی بہت ہی عظیم سورہ ہے، سورہ النساء. اس کی آیت نمبر 59 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. میرے انتہائی عزیز رفقاء کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ آپ کے سامنے جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر تلاوت کی ہیں، اس میں ایک چیز آپ کو یہاں پر نظر آئے گی، وہ ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور ان لوگوں کی اطاعت جو صاحب امر ہوں. قرآن عظیم الشان میں جہاں میں نے مطالعہ کیا ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر اس طرح سے اولو الامر کا جو ہے وہ اللہ رب کریم نے تذکرہ فرمایا ہے. میں یہاں پر سب سے پہلے جو اولو الامر ہیں مسلمانوں کے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو انشاءاللہ یہاں پر ہم جو ہے وہ کلیئر کریں گے آج کی نشست میں، تاکہ پھر اسی کی روشنی میں ہم جو ہے وہ اپنے جو گفتگو ہے اس کو آگے لے چلیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور ایک اسلامی ریاست کی، ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد وہاں پہ رکھی گئی، تو اس پوری سوسائٹی کو کیسے اسٹیبلش ہونا تھا، سوسائٹی نے کیسے کام کرنا تھا، اس کے لیے اللہ رب کریم نے مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ کی بہت ساری آیات جو ہے وہ وہاں پر نازل فرمائی، اور ان میں
بے شمار احکامات ہمارے پاس جو اجتماعی زندگی ہے انسان کی، اس کے وہاں پر اللہ رب کریم نے نازل کیے ہیں، اور انہی پھر احکامات کی تفصیلات اور پھر وہ احکامات جو ہے پوری سوسائٹی پر کیسے، پوری سوسائٹی کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق جو مزید احکامات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ ولی الامر عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ تصور لیا جاتا ہے ولی الامر کا، اور لوگ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ ولی الامر جو ہے وہ حکومت یا حکمران جو ہے اسے جو ہے عموماً جو ہے ولی الامر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ولی الامر کا اصل جو مطلب ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شخص جو آپ کے معاملات کا ذمہ دار ہو، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے علاوہ کسی انسان کا یا انسانوں کا یا ان کے معاملات کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ انسان 1 ہوں، 1000 ہوں، 1 لاکھ ہوں یا 1 ارب ہوں، جتنے بھی انسان ہوں، جو شخص بھی اپنی جس کیپیسٹی میں انسانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ ان کے معاملات کا ولی الامر ہوتا ہے بنیادی طور پر، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عدالتوں کے جج ہوں، چاہے وہ سرکاری افسران ہوں، چاہے وہ بلدیات کے نمائندے ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، اسکالرز ہوں، سماجی رہنما ہوں، سیاسی رہنما ہوں، جو شخص بھی مسلمانوں کے کسی بھی اجتماعی معاملے کو لے کر، مسلمان نہیں بلکہ انسانوں کے جو اجتماعی معاملات کا کسی بھی سطح کے اندر ذمہ دار بنتا ہے، خود سے بن جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے، وہ شخص جو ہے ولی الامر ہے۔ اسی طرح خاندانوں کے اندر جو ہے ولی الامر جو ہے وہ جو ہے گھر کا جو بڑا ہے وہ ولی الامر ہوتا ہے گھر کا، چاہے وہ ایک باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک خاندان اگر پورا رہتا ہے اجتماعی طور پر تو اس خاندان کے اندر جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے ہو سکتا ہے خاندان کا بڑا جو ہے دادا ہو یا جو ہے کوئی بڑا بھائی ہو یا کسی صورت کے اندر کہیں کوئی جو مختلف سبلنگز کی ہائرارکیز ہوتی ہیں اس میں کہیں کوئی تایا ہو سکتا ہے، کوئی چاچا ہو سکتا ہے، کوئی ماموں ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے جو پورے خاندان کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، کوئی کسی قبیلے کے معاملات کا ذمہ دار ہو، کوئی کسی برادری کے معاملات کا ذمہ دار ہو، تو یہ تمام لوگ جو ہے یہ ولی الامر ہیں۔ اور جو آیت ابھی ہم نے یہاں پر پڑھی، اللہ رب کریم نے جو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، یعنی بنیادی طور پر تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ولی الامر کی اطاعت میں ہے۔ تو اگر آپ ولی الامر کی اطاعت کریں گے تو دراصل رسول کی اطاعت کریں گے، اور رسول کی اطاعت کریں گے تو دراصل ولی الامر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اس میں ایک بہت اہم پہلو سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب کریم نے پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے، اور اس پوری کائنات کے بارے میں، اس پورے جو اللہ رب کریم نے اسٹرکچر تشکیل دیا ہے، تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں اللہ رب کریم نے خود یہ چیلنج دیا ہے کہ تم ذرا نظر دوڑاؤ اور کوئی اس کے اندر کوئی رخنا، کوئی فالٹ، کوئی کمی، کوئی کمزوری جو ہے وہ اس کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرو ظاہر اس پورے جو اللہ تعالیٰ نے نظام جو ہے تخلیق کیا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ بڑے منظم طریقے سے کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے روگردانی نہیں کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کر سکتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپشن ہے چوز کرنے کا آپشن، یہ آپشن تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی جو ہے وہ انسانوں اور جنات کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو دیا نہیں ہے آپشن نہ ہونے کے بعد وہ لوگ چونکہ سرے منہ، یعنی کہ منہ کہتے ہیں بال کو، کہ بال کے برابر بھی جو ہے وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طریقہ کار مقرر کر دیا ہے اس سے انحراف نہیں کر سکتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر جو ہے ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے، اس پوری کائنات کے اندر ہمیں ایک جو ہے بہترین طریقے سے چلتا ہوا نظام نظر آتا ہے، کوئی فساد نظر نہیں آتا، سورج اپنے وقت میں نکلتا ہے، چاند اپنا سائیکل پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ذمہ داری لگا دی، بیج سے کیسے پودا اگنا ہے، جانوروں نے کس طرح سے پیدا ہونا ہے، کس طرح سے بڑے ہونا ہے، کیا کیا انہوں نے کام کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کسی کا کام ان کو بتا دیا ہے۔ اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو بنیادی ذرہ جس کی ہم بات کرتے ہیں ایٹم کی، وہ خود اپنے اندر ایک مکمل نظام اللہ تعالیٰ نے اس میں بنا دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس پر غور کریں کہ جو اسلامی سماج ہے، جو اسلامی نظام ہے، اس پر اگر میں آپ کے سامنے مکہ مکرمہ کی سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ مکہ مکرمہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ
اللہ کا دین جو ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت، اس کا ابلاغ جو ہے مکہ مکرمہ میں شروع کیا. لیکن چونکہ مکہ مکرمہ میں حالات ایسے نہیں تھے کہ مسلمان اپنی ایک باقاعدہ علیحدہ ایک آئسولیٹڈ سوسائٹی، اپنی ایک آئسولیٹڈ ریاست جو ہے وہاں پر تشکیل دے پاتے. لیکن جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ شفٹ ہوئے، یہاں پر پہنچے مدینہ منورہ میں، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ریاست قائم ہوئی، ایک پورا جو ہے سماج جو ہے وہ قائم ہوا. اور یہ ریاست اگر اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جو ابتدائی ریاست تھی، اس کا سائز اتنا تھا کہ جتنی آج کی مسجد نبوی میں آپ میں سے اکثر بھائیوں نے وہاں وزٹ کیا ہوگا. جو آج کی مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی دراصل پورا جو اس زمانے کا مدینہ منورہ تھا وہ اس مسجد نبوی کے اندر اتنی ہی جگہ کے اندر موجود تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ مسجد سے باہر کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پتھر کی مسجد تھوڑے سے فاصلے پہ نظر آتی ہے، جسے مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اس جگہ پر عید کی نماز جو ہے وہ پڑھائی تھی. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر جو ہے وہ عید کی نماز کی جو ہے وہ امامت فرمائی وہاں پر شہر سے باہر. یعنی یہ بالکل ابھی مسجد کے گیٹ سے آپ نکلیں تو سامنے وہ جو ہے وہ پتھر کی مسجد جو آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ. اور یہ وہ جگہ تھی جو شہر سے باہر تھی. یہ آپ کو باور کرانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ کتنی چھوٹی سی جو ریاست تھی جو اس وقت قائم ہوئی تھی. لیکن اس ریاست کے قائم کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے اصول جو ہے اور ضوابط عطا کر دیے تھے. اور وہی اصول اور ضوابط تھے کہ جب یہ ریاست ایکسپینڈ ہوئی اور جب یہ ریاست مدینہ منورہ سے نکل کر پھیلنا شروع ہوئی اور پھر بالآخر جو ہے پورا عرب جو ہے وہ اس ریاست کا میں شامل ہو گیا اور ریاست پھیل کر پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ جو ہے پھیل گئی پوری کی پوری ریاست. اور پھر یہ عرب سے نکلی اور پھر افریقہ کی طرف گئی اور ایشیا کی طرف آئی اور یورپ کی طرف گئی. جہاں جہاں بھی یہ پوری جو ہے ریاست جو ہے پھیلتی گئی، اس ریاست کے بنیادی جو اصول اور ضوابط تھے وہی اصول اور ضوابط تھے جو کہ اس چھوٹی سی ریاست کے اندر جو ہے عطا کیے تھے. گویا پوری جو ریاست پھیلی اور جو پوری ریاست جو قائم ہوئی اور جب پورا اسلام جو پوری دنیا کے اندر پھیلا اور قائم ہوا اور اللہ کا دین جو ہے قائم ہوا پوری دنیا کے اندر، وہ انہی اصولوں اور ضوابط کی بنیاد کے اوپر ہوا تھا جو اصول اور ضوابط مکہ مکرمہ کی چھوٹی ریاست کے اندر جو ہے وہ بتا دیے گئے تھے. نہ صرف بتا دیے گئے تھے بلکہ عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے اور پوری سوسائٹی کو اس کے اوپر عمل کے لیے جو ہے وہ تیار کیا تھا اور پوری سوسائٹی اس کے مطابق عمل کر رہی تھی. اب ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ پچھلے 1400-1500 سال کا جو عرصہ ہمارا گزرا ہے مسلمانوں کا، اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. یعنی ایسا ہوا ہے کہ مسلمان مکمل طور پر شکست کھا گئے پوری دنیا کے اندر. بلکہ اگر آپ پچھلی چند صدیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلی چند صدیوں میں تو یہ کیفیت ہو گئی تھی. بلکہ 20ویں صدی کے آغاز کی اگر آپ بات کر لیں، جب ترکی کی خلافت جو تھی جیسی تیسی بھی وہ تھی، خلافت مسلمانوں کی ایک مرکزیت تھی، وہ جب ختم ہوئی تو مسلمانوں کی اس وقت حالت کیا تھی. پوری دنیا میں ایسا لگتا تھا کہ مسلمان جو ہے مکمل طور پر غلام بن گئے ہیں. میرے علم کے مطابق اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، تصحیح کر دیجیے گا یا آپ خود تصحیح کر لیجیے گا بعد میں میری بات کی، کہ سوائے ایک افغانستان کے ملک کے مسلمانوں کے پاس کوئی آزاد مملکت جو ہے موجود نہیں تھی. کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی بیرونی طاقت کا قبضہ جو ہے مسلمانوں کے ممالک میں ہو چکا تھا. اور مسلمان جو ہے وہ عملاً جو ہے اپنی جو ان کی مایوسی کا عالم تھا وہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب مسلمانوں کے ریوائول کا جو ہے کوئی چانس موجود نہیں ہے. یعنی اتنی خراب صورتحال کے اندر بھی مسلمان گئے ہیں. اور جب منگولوں نے جب اٹیک کیے تھے مسلمانوں پہ، اس وقت جو صورتحال تھی، جتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کے شہر تباہ ہوئے، برباد ہوئے. یعنی یہ آپ کو تاریخ کے مختلف زمانوں میں مسلمانوں کی جو زوال ہے وہ آپ کو بہت ہی گہرا نظر آتا ہے، پھر اٹھان نظر آتی ہے، پھر زوال نظر آتا ہے. یعنی یہ مسلسل ایک کشمکش ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا سماج جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اور اس کی موجودگی کی وجہ سے مسلمانوں کے اس سماج کی، مسلمانوں کے اس معاشرے کی
موجودگی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ریوائیو کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس سے سیاسی حکومت چلی جاتی ہے, آپ کے ہاتھ سے قوت چلی جاتی ہے, طاقت چلی جاتی ہے, لیکن آپ جو ہے وہ پھر ریوائیو کر جاتے ہیں, پھر جو ہے کوئی نہ کوئی قوت, کوئی نہ کوئی تحریک کھڑی ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے اسلام نکل آتا ہے, مسلمان جو ہے وہ نکل آتے ہیں, مجتمع ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز کام کرتی ہے؟ میں اس نقطے پر آپ کو جو ہے نا وہ پہلے جو ہے اس نقطے پر لانا چاہ رہا تھا. بنیادی چیز جو ہے نا, بنیادی اکائی کسی بھی سماج کی یا کسی بھی پورے نظام کی, وہ بنیادی اکائی ایک گھر ہے. اسلام کا جو اسلام کی پوری جو توجہ, جو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دیں, اس کی توجہ اگر آپ کو نظر آئے گی تو وہ نظر آئے گی آپ کو گھر کا جو یونٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی چیزوں پر نہیں ہے اور باقی چیزوں کو مضبوط نہیں کرنا ہے, لیکن اگر آپ اس کی جو آپ بنیاد دیکھیں تو بنیادی یونٹ کو جو ہے نا اسلام جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جو ہے عبادت کا جہاں پر حکم دیتے ہیں, اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ آپ کو پیدا کرتے ہیں, بلکہ اس کے اندر جو ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ کہ یہ بنیادی یونٹ کی مضبوطی ہوتی ہے جب اولاد اور والدین, یعنی جب والدین اولاد کے ساتھ اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ اطاعت کا ان کو حکم دیا گیا ہے وہاں پر, اور ان کے سامنے اف تک نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ان کی مکمل جو ہے فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے, سوائے اس کے کہ وہ جو ہے شرک کے یہ کہیں یا کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے کہیں, اور اس کے باوجود جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بنیادی یونٹ ہے, گھر کا جو بنیادی یونٹ ہے, یہ جو ہے مضبوط رہے. آپ دیکھیں گے جب تک گھر کا یونٹ جو ہے وہ مضبوط رہے گا, جو اصول اور ضوابط گھر کے یونٹ کے اندر ہوں گے وہی آپ کو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر نظر آئیں گے, اور اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی کمزور سوسائٹی آپ کو نظر آئے گی. جیسے مسلمانوں کے گھر کمزور ہوں گے, مسلمانوں کی سوسائٹی اس وقت آپ کو کمزور نظر آئے گی. مسلمانوں کے گھر مضبوط ہوں گے, آپ کو مسلمانوں کی سوسائٹی مضبوط نظر آئے گی. مسلمانوں کی سوسائٹی کمزور نظر آئے گی تو آپ کو مسلمانوں کی حکومت کمزور نظر آئے گی. مسلمانوں کی سوسائٹی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو آپ کو مسلمانوں کی ریاست مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ میں نے آپ کو ایک فارمولا سا جو ہے نا وہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو. اور اس گھر کے لیے اللہ رب کریم نے مرد کو جو ہے وہ قوام قرار دیا ہے. یعنی گھر کا جو بنیادی یونٹ ہے, اس یونٹ کو اسٹیبلش کرنے کی اور اس یونٹ کو مضبوط کرنے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ذمہ دار بنایا ہے. اور ایک اور پہلو جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں آگے چلنے سے قبل, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو پوری جو امت مسلمہ ہے یہ ایک جماعت ہے. اصل اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ کو ایک جماعت قرار دیتے ہیں. اور اگر یہ ظاہر ہے کہ جب یہ جماعت الجماعہ جب موجود تھی, جب ہماری خلافت موجود تھی, خلافت راشدہ بھی موجود تھی, تو جو خلیفہ تھا, خلیفہ کے ساتھ پوری امت مسلمہ جو ہے خلیفہ کی فرما بردار وہ تھی اور ہونا چاہیے تھا اس کو. تو پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے قرار پائی. چونکہ آج مسلمانوں کی اجتماعی خلافت موجود نہیں ہے تو اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جماعت کی صورت میں نظر نہیں آتی, بلکہ مختلف جماعتیں جو ہے اس کے اندر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور وہ اس کو امت کو جو ہے اتحاد کی طرف لے جانے کا کام کر رہی ہیں. اس پوری یعنی کہ جب ہم جماعت کی بات کرتے ہیں نا پوری امت مسلمہ کی, اس کی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی یعنی کہ مسلمانوں کی اس پوری جماعت کے جمع کرنے کے جو احکامات اور اصول تھے وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, پھر یہاں سورہ نساء کے اندر اللہ رب کریم نے ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جس بنیادی یونٹ کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے گھر کا, خاندان کا, یہ جو ہے اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے, اس کی تنظیم کیسے ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار بیان کیا ہے. گھر جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے. اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر یہ اصول اور ضوابط تشکیل نہ دیے جائیں کہ مرد اور عورت ملیں گے کیسے, تو آپ ذرا اس سوسائٹی کے بارے میں ذرا تصور کیجئے کہ جس سوسائٹی میں یہ اصول موجود نہ ہو کہ مرد اور عورت نے مل کر گھر کیسے بنانا ہے, تو سوسائٹی کتنی فساد زدہ سوسائٹی ہوگی. یا وہاں پر یہ اصول جو ہے وہ ویسے نہ ہو جیسی انسانی زندگی کی ضروریات ہیں, تو وہ کتنی فساد زدہ سوسائٹی ہوگی. اس لیے جو ہے قرآن جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر کو بنانے کے
گھر کو منظم کرنے کے اور گھر کو آپریٹ کرنے کے جو اصول ہیں وہ جو ہے ہمیں بہت کھول کر اور بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں. یعنی نکاح جو ہے یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ ایک رشتے کے اندر جڑتے ہیں اور ہم اس کو پھر لیجیٹیمیٹ قرار دیتے ہیں کہ ہاں یہ قانونی جو ہے یہ اب یہ ان کا جو تعلق ہے یہ قانونی تعلق ہے. اس کے علاوہ جو بھی تعلق ہوگا وہ غیر قانونی تعلق ہوگا. پھر اس کے اندر ایک لمٹ لگائی جاتی ہے کہ اس لمٹ کے اندر رہنا ہے, یعنی کہ ایک مرد اتنی شادیاں کر سکتا ہے اور ایک عورت ایک مرد کے علاوہ ایک وقت میں دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے. اور پھر وہ جو شادیوں کی جو تعدد ازواج ہے اس پر بھی ایک جو ہے قدغن لگائی جاتی ہے یہ بتا کر کہ یہ بیلنسز رکھنے ہوں گے, اگر بیلنس نہیں رکھ سکتے تو پھر جو ہے وہ تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. اسی طرح آپ بات کرتے ہیں کہ جب یہ پورا خاندان جب بنتا ہے, ظاہر ہے کہ انسان ہے, انسان کی ایک اسپیسیفک لائف ہے, اس زندگی کے بعد انسان کی جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو انسان بہت سارا مال اور دولت جو ہے دنیا کے اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے دنیا سے. تو پھر یہ آپ اگر آپ غور کریں سوسائٹیز کے اندر تو بہت بڑے بڑے جھگڑے ہونے کی خاندانوں کے اندر, برادریوں کے اندر, گھروں میں بڑی جو وجوہات ہوتی تھی یا ہوتی ہیں وہ وراثت کی تقسیم ہوتی تھی. اب وراثت کیسے تقسیم کی جائے, جس کے پاس طاقت ہوگی وہ وراثت کے اوپر قبضہ کر لے گا. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے اصول بتا دیے گئے. جب مرد اور عورت کو ملنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ہے, بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ دو انسان مل کر نہیں رہ پا رہے ہوتے. اول تو یہ ہے کہ اس بات کی کوشش ہے, اس پر بھی میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں, اس بات کی کوششیں بڑی ضروری ہیں, آخری حد تک اس بات کی کوشش ہو کہ وہ جو گھر کا یونٹ ہے وہ سیپریٹ نہ ہونے پائے, یعنی وہ مرد اور عورت جو ایک مرتبہ نکاح کے ذریعے ملے ہیں پوری کوشش کی چاہیے کہ وہ کسی طرح سیپریٹ نہ ہونے پائیں اچھے طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایگزٹ کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. وہ طریقہ بھی جو ہے بتا دیا گیا کہ یہ طلاق کا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا. اس طرح پھر جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں. اب خاندانی جھگڑے بھائیوں کے بھی ہو سکتے ہیں, شوہر بیوی کے بھی ہو سکتے ہیں, اولاد اور والدین کے بھی ہو سکتے ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے اصول بتا دیا کہ فاصلحوا بین اخویکم کہہ کر اللہ رب کریم نے حکم دے دیا کہ اصلاح کا کام کرو, سب کے درمیان عدل کرو اور اصلاح کا کام کرو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پھر تعزیرات بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک لمٹ سے بڑھ کر جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے تو پھر اس کو کیا سزا ملنی چاہیے, کس طرح کی سزا اس کو دی جانی چاہیے. کوڑے بھی ہو سکتے ہیں, وہ جرمانے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اس کے لیے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں جب اس نے کسی کی جان لے لی ہو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے خاندان کو, سوسائٹی کو بچانے کے لیے اب ایک طرف تو نکاح کو حلال بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر زور بھی دیا جاتا ہے کہ اس کام کو کرو تاکہ جو انسانوں کی یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایک قانونی طریقے سے جو ہے وہ اور ایک فطری طریقے سے جو ہے تشکیل بھی پائے اور گرو بھی کرے اس کو. لیکن اس کے جو غیر فطری طریقے ہیں جس سے سوسائٹی برباد ہوتی ہے, یعنی پھر زنا, اس کے اوپر سخت جو ہے پابندی لگائی جاتی ہے اور یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت جو ہے یہ کام کریں گے تو پھر اسٹوننگ کے ذریعے اور جو ہے وہ پتھروں کے ذریعے جو ہے ان کو مارا جائے گا, اور غیر شادی شدہ یہ کام کریں گے تو پھر کوڑوں کی سزائیں جو ہے سخت کوڑوں کی سزائیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں گی. اسی طرح جوا جو ہے جو کہ معاش کو برباد کرتا ہے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے. اسی طرح بے حیائی کہ جو کہ زنا کاری کی طرف جو ہے وہ سوسائٹی کو مائل کرتی ہے, سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جاتی ہے. اسی طرح پھر طہارت اور پاکیزگی کے طریقے بتائے جاتے ہیں خاندان کے اندر, گھر کے اندر بھی کہ آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کیا آپ کو طریقہ کار اختیار کرنے ہیں, چاہے وہ آپ کے جسم کی پاکی کا طریقہ کار ہو, چاہے وہ آپ کے کپڑوں کی پاکی کا طریقہ کار ہو, چاہے وہ آپ کے گھروں کی جو جگہ ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار ہو, آپ کے نفس کے تزکیہ ہو, آپ کے جو اجتماعیت ہے گھر کی اجتماعیت کا تزکیہ, یعنی کہ جو گھر میں لوگ مل کر رہتے ہیں اس کی اجتماعیت اور جو پوری سوسائٹی بنتی ہے چاہے وہ خاندان سے بنے یا محلوں سے بنے, ان کا جو اجتماعی تزکیہ ہوگا, اجتماعی جو ان کے جو کیریکٹر بلڈنگ ہوگی وہ کیسے ہوگی, یہ سب جو ہے وہ پھر یہ طریقہ کار جو ہے بتائے جاتے ہیں. اسی طرح معاش کے ذرائع بتائے جاتے ہیں, حصول کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے معاش کا کہ بھئی آپ کو کیا کمانا ہے اور کیا نہیں کمانا, حلال طریقے کیا ہیں, حرام طریقے کیا ہیں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو اختیار کرنا یہ سوسائٹی میں اجتماعی طور پہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ جب تک گھروں میں یہ چیزیں اڈاپٹ نہیں ہوں گی, یہ جتنے نکات ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی بنیادوں کے اوپر جب تک گھر ان نکات کی بنیاد پہ جب تک گھر جو ہے وہ تشکیل نہیں پائیں گے, گھروں کی تنظیم ان بنیادوں کے اوپر نہیں ہوگی, اس وقت تک جو ہے ایک اچھی اور پرسکون اور
خوشحال سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکے گی. اس لیے یہ ایک اسٹرکچر ہے جس کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے. اب میں جو ہے آپ کو ذرا اس سے آگے لے کے چلوں گا اور اس پر بات کریں گے کہ جو ابھی پورے بات کی یا سماج کی بات کی, اس کا ابھی ہم پوری سوسائٹی کا جو اسکوپ ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں, اور میں اس اسکوپ کو ابھی صرف گھر اور خاندان تک جو ہے نا وہ اب محدود کروں گا اس اسکوپ کو, کیونکہ بالکل جو باتیں ہم کریں گے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ بھائی نہیں وہی باتیں جو ہے وہ قابل عمل ہوں گی, لیکن ہم جو ہے ابھی گھر اور خاندان کو جو ہے اس میں فوکس کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ پوری جو یہ طریقہ کار جو ہے یہ جو اولو الامر کے نے اختیار کرنا ہے, یہ ایک بڑا اہم نقطہ میں یہاں پہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہاں وہ لوگ زیادہ تر موجود ہیں کہ جو اسلامی تحریک سے یا اسلامی جماعت جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ایک جماعت جو ہے وہ تصور کرتے ہیں, تو اس لیے جو بھی جماعت مسلمانوں کے اندر بنے گی نا مسلمانوں میں تبدیلی لانے کے لیے, اس کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں فطری طریقے سے تبدیلی لانی پڑے گی. ہو سکتا ہے میری بات آپ تھوڑی کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہوگی آپ کو, اگر کلیئر نہ ہو تو آپ بعد میں مجھ سے سوال کر لیجیے گا اس حوالے سے کہ فطری طریقے سے تبدیلی لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول اور ضوابط جماعت کے لیے اور جماعت کے ذمہ داران کے لیے اور جماعت کے کارکنان کے لیے اپلیکیبل ہوں گے, وہی اصول اور ضوابط ہیں کہ جو سوسائٹی میں جو سوسائٹی کے ذمہ داران ہیں, چاہے وہ گھر کا باپ ہے, چاہے وہ خاندان کا سربراہ ہے, دادا ہے, یا وہ برادری کا یا قبیلے کا سربراہ ہے, یا وہ جو ہے ریاست کا سربراہ ہے, وہی اوصاف ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ چاہیے ہوں گے. اس لیے ان اوصاف کو سیکھنا سمجھانا پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ ان سوسائٹی کے جو کرنے کے کام ہے اس کے تناظر میں یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اچھا, اب جو ہے ہم نے جہاں سے اسٹارٹ کی تھی کہ اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ان کی اطاعت کے لیے اولو الامر کی اطاعت. ٹھیک ہے, تو یہ جو اولو الامر کی اطاعت ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ولی الامر ہے, یعنی ولی الامر کی اطاعت, اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ ولی الامر کی اطاعت کے اندر رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے, تو اب اس کا دوسرا ایک پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ ولی الامر کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی اطاعت کی, وہ تو دنیا سے اللہ کی اطاعت کر کے اور گواہی لے کر پوری دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. اب دیکھنا یہ ہے ولی الامر نے کہ کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو اس معاملات پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت اس تناظر میں کی جائے کہ اس کی اطاعت دراصل رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ہے, کرنا پڑے گا. یعنی جو بنیادی تبدیلی لانی ہوگی وہ ولی الامر نے, جو معاملات کا ذمہ دار ہے, چاہے وہ گھر کے معاملات کا ذمہ دار ہے یا خاندان کے معاملات کا ذمہ دار ہے, بنیادی تبدیلی اس نے اپنے اندر لانی ہوگی. اب میں اس پہلو پر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ اس کو لے کے جاؤں گا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ میں نے ان کو 4 یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ نکات کی صورت میں پیش کیا ہے. یہ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی میری اپنی کوئی اختراع نہیں ہے, جو پورا جو میں ابھی آپ کے سامنے اسٹرکچر پیش کرنے جا رہا ہوں ولی الامر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. بہت ہی عظیم الشان عالم اور رہنما, جن کے پائے کا دوسرا عالم اور رہنما ہونا جو ہے وہ کافی مشکل جو ہے وہ ہے. ان کا نام تھا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے, تالیف شدہ کتاب ہے ان کی, اس کا نام ہے تحریک اور کارکن. اس میں انہوں نے جو ہے یہ تمام اوصاف کو انہوں نے جو ہے مرتب کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. میں نے وہیں سے اسٹرکچر جو ہے وہ لیا ہے, اس لیے جو ہے یہ پورا اسٹرکچر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں پورے کا پورا اسٹرکچر جو ہے یہاں پر ہے. اور آپ ریفرنس کے لیے چاہیں تو وہ کتاب جو ہے تحریک اور کارکن, اس کتاب کو آپ لے سکتے ہیں, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ سافٹ PDF کی صورت میں بھی آپ کو جو ہے انٹرنیٹ سے میسر ہو جائے گی, اور چاہیں تو آپ فزیکل وہ کتاب لے لیجیے.
تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سربراہ خاندان کی بحیثیت سربراہ تو اس کی بنیادی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ یہ 4 ہیں. پہلی ذمہ داری اس کی بنتی ہے اخوت اور محبت، یعنی بھائی چارہ پیدا کرنا، اخوت اور محبت کو فروغ دینا. دوسری ذمہ داری اس کی بنتی ہے باہمی مشاورت، اور تیسری بنتی ہے نظم و ضبط، اور چوتھی بنتی ہے تنقید اور غرض اصلاح. اگر کوئی بھی جو معاملات کا ذمہ دار ہے مسلمانوں کے معاملات کا، وہ گھر میں آپ شوہر ہیں، یا آپ باپ ہیں، یا آپ پورے خاندان کے ذمہ دار ہیں، یا آپ پوری برادری کے ذمہ دار ہیں، یا آپ مسلمانوں کے کسی بھی اجتماعی معاملے کے ذمہ دار ہیں، یا آپ کسی میں آپ سے کہوں گا کسی کمرشل آرگنائزیشن کے ذمہ دار ہیں کسی بھی سطح کے، یعنی کہ کوئی بھی اجتماعی جو ہے ادارہ جو بنے گا اس میں آپ اگر یہ 4 کاموں کو جو ہے وہ اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے ایک پرسکون، ایک اچھی، ایک خوبصورت جو سوسائٹی ہے وہ وجود میں آ رہی ہے. اب میں ان 4 پر علیحدہ علیحدہ بات کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اخوت اور محبت. جب ہم اخوت اور محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں اصل میں. محبت اور اخوت جو ہے یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. ویسے تو مطلب محبت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بے شمار فلسفیوں نے لکھا ہے، اور کتابوں کے ہزاروں نہیں لاکھوں صفحے جو ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں، اور اس پر شاعروں نے لکھا ہے، لوگوں نے تقریریں کی ہیں، اور اس پر بہت مباحثے ہوئے ہیں اس پر. لیکن ابھی تک دنیا جو ہے محبت کی کسی واضح تعریف کو متعین جو ہے وہ نہیں کر سکی ہے. اس کی بہت ساری تعریفیں جو ہے وہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی. لیکن میں اس کو صرف مختصراً صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کا جو جذبہ ہے، یہ جو محبت ایک جذبہ ہے اصل میں انسان کے اندر، اور یہ جذبہ جب کسی کے لیے پیدا ہوتا ہے جذبہ، محبت کا جذبہ، تو انسان اس کی دیکھ بھال، اس کا خیال کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا خیال کرنا کسی کا، تو یہ کام انسان جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. اب یہ دیکھ بھال اور خیال کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ دیکھیں سردی کا موسم ہو اور آپ باہر نکل جائیں اور آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ سردی سے کپکپا رہا ہے، اور اس میں بھی سویٹر تو پہنا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ اچھی جیکٹ ہے جو آپ نے پہن رکھی ہے، تو فوری طور پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا ایک باپ کی حیثیت سے؟ محبت کا جو آپ کے اندر جو جذبہ ہے وہ آپ کو اس بات پہ مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی جیکٹ اتار کے اپنے بچے کو جو ہے اس کو پہنا دیتے ہیں اس کو. تو یہ آپ جو کیفیت دیکھ رہے ہیں نا دیکھ بھال کرنے کی، خیال کرنے کی اس کے معاملات کے اندر، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یہ کسی بات سے پریشان نہ ہو جائے، یہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے. صرف بچے کی بات نہیں کر رہا، کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کر رہے ہیں، اس کو کوئی زخم نہ لگ جائے، اس کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کا کوئی ذاتی کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کا فیوچر خراب نہ ہو جائے. کوئی بھی چیز ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک محبت کا آپ کا پہلو ہوتا ہے. اچھا یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت اس لیے جو ہے محبت کہلاتی ہے کہ جو آپ سب کچھ دیکھ بھال اور خیال اور یہ سارا برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی غرض کے لیے نہیں کر رہے ہوتے آپ. یہ بالکل بے غرض. آپ اپنے دل کا جائزہ لے لیجئے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کیا آپ یہ جتنی باتیں ابھی میں نے بچوں کے بارے میں بتائیں، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، آپ کو جو ہے فکر لگی ہوتی ہے اوپر اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے کہیں گر نہ جائے تو فوری طور پر آپ بھاگ کر جاتے ہیں اور اس کو جو ہے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے یہ کسی غرض سے نہیں ہوتا، یہ بے غرض. محبت جو ہے نا اصل میں ایک بے غرض جذبہ ہوتا ہے، بے لوث جذبہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بدلے کی نیت انسان کی نہیں ہوتی اس میں. اور اس جذبے کے اندر انسان پھر ایثار کرتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک روٹی ہے کھانے کی اور آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ شاید ایک آدھ نوالا ہی اس کے اندر سے کھائیں گے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ بچے کی جو ہے وہ بھوک ہے اور بچے کو یہ روٹی مجھے کھلانی ہے تو آپ اس کو کھلا دیں گے. اور یہ مثالیں ہمیں روز نظر آتی ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھائی جو ہے اپنی بہن کے لیے جو ہے وہ کتنی قربانی دیتا ہے، اپنا حق جو ہے وہ اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جس کے لیے بھی انسان، اور بھی مطلب کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے یہ کام کر سکتا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے، وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنا حق چھوڑتے ہیں اس کے لیے، اس کی زیادتی کو برداشت کر لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. جواب دے سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ محبت جو ہے نا، یہ محبت پیدا کرنا، یہ محبت کرنا، یہ اب میں بات کر رہا ہوں ولی الامر سے، گھر کے ذمہ دار سے. آپ چاہے شوہر ہیں،
آپ چاہے باپ ہیں، آپ چاہے خاندان کے بڑے ہیں، آپ دادا ہیں، آپ تایا ہیں، آپ جو بھی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے سبلنگس کے بھی اگر آپ ہیڈ ہیں اس صورت کے اندر، تو یہ محبت کرنا، اس محبت کو فروغ دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز ہے اخوت۔ اخوت جو ہے نا، یہ اس کا اخوت کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنا، بنیادی طور پر بھائی چارہ پیدا کرنا۔ بھائی جو ہے اپنے بھائی سے کیا توقعات کر رہا ہوتا ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے توقعات عام طور پر یہ ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بھائی میری پشتی بانی کرے، میں کسی پریشانی میں آ جاؤں تو آگے بڑھ کے میری مدد کرے، اور میں جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہوں تو یہ جو ہے مجھے میری اس تکلیف کو جو ہے رفع کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو یہ والا جو بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بے کس دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں، کسی کو گرا ہوا دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ بہت تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں اور اس کی تکلیف کو جو ہے رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ والا جو کیفیت ہے، یہ اخوت اور بھائی چارہ جو ہے، یہ کیفیت جو ہے یہ کہلاتی ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو محبت ہے اور یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ دونوں جو ہے نا، یہ سکھانے والے کام بھی ہیں۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ کام سکھائے جاتے ہیں دونوں کام۔ یعنی آپ محبت اگر کسی کو چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی محبت کریں، آپ محبت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ محبت کرنے سے پھیلتی ہے، دوسرا پھر سیکھتا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ کرخت ہوں گے تو بچہ کرخت ہی ہوگا، بچہ سخت ہی ہوگا۔ اگر آج آپ اپنے بچے کو محبت کا برتاؤ کر کے دکھائیں گے تو کل وہ بھی کسی اور کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر رہا ہوگا۔ اگر آج آپ قربانی کر کے دکھائیں گے تو کل کو جس کو آپ نے قربانی کر کے دکھائی ہوگی وہ قربانی کرنا سیکھے گا، وہ دوسرے کے ساتھ قربانی کا برتاؤ کرے گا، وہ دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا جب آپ رحم کا برتاؤ کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا، جب ہم کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں محبت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، محبت ختم ہو رہی ہے، یا ہماری سوسائٹی میں بھائی چارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو سوسائٹی میں اس کی جو ہے نا فالٹ ڈھونڈنے کے بجائے فالٹ اس کا گھر کے اندر ڈھونڈی ہے، کہ اگر جو ہے یہ محبت گھر کے اندر موجود ہے، اگر گھر میں سارے گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، دونوں مل کر بچوں کے ساتھ، اور بچے والدین کے ساتھ، اور بہن بھائیوں کے ساتھ، اور عزیزوں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اگر آپ یہ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اگر آپ جو ہے یہ بھائی چارہ جو ہے یہ سکھاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو پوری سوسائٹی میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے ہمارا دین تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ محبت صرف ماں باپ بیوی بچوں سے نہیں کرنی ہے، بلکہ رشتہ داروں سے بھی محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، تمام انسانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ انسان تو کیا، جانور اور پودوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ محبت کا برتاؤ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں اس بات کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ولی الامر کی اولین ذمہ داری ہے۔ میں نے اس لیے اس پہ زیادہ ٹائم لگایا کہ ولی الامر کی اولین ذمہ داری ہے یہ چیز۔ وسائل کم ہو سکتے ہیں گھروں کے اندر، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کم ہوں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس انکم کم ہو، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ سامان جو ہے آسائش کا وہ آپ کے پاس کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کم ہوں آپ کے پاس گھر کے اندر۔ لیکن ان سب چیزوں کی جو کمی ہے، وہ کمی جو ہے اس محبت سے پوری ہوتی ہے۔ اس لیے محبت کا برتاؤ، اور یہ اولین ذمہ داری بن جاتی ہے ولی الامر کی، شوہر کی، باپ کی، خاندان کے ذمہ دار کی، بڑے بھائی کی۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محبت کا برتاؤ کرے۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں تو جب آپ یہ کام لوگوں کو جوڑنے کی اور یہ ساری چیزیں شروع کرتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ میں خاندانوں کی بات کروں گا، جب آپ جو ہے آپس میں خاندان کو جوڑنے کی، یعنی کہ اگر آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کو تو پھر بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے یا باپ اتنا فعال نہیں ہے اور بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو جمع کرنے کی اور خاندان کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، بہت ساری سخت باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے بازیاں سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات سخت زبان سننی پڑتی ہے، بعض اوقات گالاں گلوچ سننی پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان چیزوں کو برداشت کرنا اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اولین ذمہ داری ہے ہماری۔ دوسری ذمہ داری پر میں بات کرتا ہوں، وہ ہے باہمی مشاورت۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس سے جو ہے نا وہ گھروں کے اندر اور خاندانوں کے اندر جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ جھگڑے اگر اس صحیح طریقہ کار کو، اسلامی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے تو وہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔
یہ جو ہے نا ہم ہر قدم پہ کچھ نہ کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں آپ کا ہر قدم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. آپ گھر کی بات کر لیجئے, روزانہ ایک فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, آج کیا پکانا ہے جی گھر میں. یہ فیصلہ ہے نا. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جی گھر کے لیے کیا چیز لے کر آنی ہے, فلاں چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس چیز کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہر قدم کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا وہ دراصل فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. گھروں کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, خاندانوں کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اب پرابلم یہ بن گئی ہے ہماری سوسائٹی کا, اگر آپ جائزہ لیں کہ ہمارا ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ بن گیا نیچے سے اوپر تک. اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ بن گیا ہے یہ دھونس والا مائنڈ سیٹ ہے نا, اور یہ سوچنے والا کہ دوسرا شاید احمق ہے اور اس کے پاس عقل کم ہے اور اس کے پاس علم کم ہے, تو اس لیے فیصلے تو مجھے ہی کرنے چاہیے سارے کے سارے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو فیصلہ میں کروں گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا, اور پھر یہ کہ جو فیصلہ میں نے کر دیا اس کے اوپر ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے اور میں اس کے اوپر عمل کرواؤں گا لازمی اس فیصلے کے اوپر. یہ ایک مزاج بن گیا ہے, اور یہ مزاج گھر سے لے کر اور ریاست تک ہی مزاج ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں وہ ریاست کے مامے بن جاتے ہیں, ریاست کے ابا جان بن جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی ہم ہی عقلیں کھولیں, ہم جو فیصلہ کریں گے نا یہ پوری قوم کو ماننا چاہیے, بالکل نہیں مانے گی تو ڈنڈا چلائیں گے اس کے اوپر قوم کے اوپر. یہی حالت جو ہے وہ خاندانوں کے اندر ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی پورے خاندان کے فیصلے وہ لوگ کریں, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجے میں وہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. ایک بھائی چاہتا ہے کہ جناب علی پورے سارے بہن بھائیوں کے لیے باقیوں کے لیے جو بھی وہ چاہے جو فیصلہ وہ کرے, باقی سب کو جو ہے اس کا فیصلہ ماننا چاہیے. اور جو ہے نا بعض اوقات باپ اور دادا یا جو بھی خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں بس میں نے بول دیا, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ مائنڈ سیٹ اسلامی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. یہ اسلام جو طریقہ کار سکھاتا ہے, اسلام جو فیصلہ کرنے کا معیاری طریقہ کار سکھاتا ہے, وہ آپ ذرا غور کریں. آپ میں سے اکثر بھائی جو ہے بہنیں بھی شاید آپ میں سے جو اکثر لوگ پڑھے لکھے ہی ہیں, تو آج کل جو ہے وہ دنیا میں لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈالر دے کے کورسز کرنے جاتے ہیں. اور کورسز کیا ہوتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ سیکھ رہے ہیں جناب. 5 دن کا کورس کرنے گئے ہیں فلاں جگہ پہ. کیا کورس ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ ڈیسیجن میکنگ سیکھنی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, وہی آپ 5 دن میں ہزاروں ڈالر دے کے سیکھ کر آتے ہیں. معیاری طریقہ کار ڈیسیجن میکنگ کا یہ ہے کہ آپ مشاورت کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو. اور مشاورت کے اندر یہ نہیں ہوتا دماغ کے اندر کہ آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اور پھر آپ سب کو چکر دے رہے ہوں کہ بھئی یار چلو ٹھیک ہے, اچھا تم بتاؤ, اور آخر میں اپنے فیصلہ نہیں. یہ نہیں ہوتا. اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ مشورے کا طریقہ کار کہ سب کو بولنے دیں, سب کو کہیں کہ کھل کے اپنی بات کریں. جس چیز کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس معاملے کے اندر وہ اپنی رائے پیش کریں. جب وہاں پہ رائے پیش ہو جائے تو ہر رائے کا جائزہ لیں کہ کون سی رائے جو ہے وہ زیادہ مدلل ہے, اور پھر اس کے بعد کثرت رائے سے فیصلہ کریں. ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کثرت رائے سے فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے یا جو ہے وہ نہیں کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں. میں آپ کو کامن جنرل اس کی بات کر رہا ہوں, رول کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ گھر کے اندر بھی یہ طریقہ کار اختیار کریں گے نا, بیوی سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے اس کے اندر. آپ اس کو پیر کی جوتی یا اس کو بہت کمتر اس کو اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ نہیں اس کو وہ کریں گے, بلکہ اس کو ایک جو اس کا لیول ہے, جو اس کا جو عزت کا, اس کی جو عزت نفس کا جو اس کا معیار ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, اور وہ دینا چاہیے اس کو. جو بھی آپ کے ایون جو آپ کے بچے ہیں, ایون چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے چھوٹے بچوں سے عادت ڈالنی چاہیے, ان سے پوچھنا, ان سے مشورہ کرنا کہ بیٹے یا بیٹی آپ اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے. ظاہر ہے کہ اسکوپ الگ الگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ کسی کے رشتے کی بات کریں تو چھوٹے بچے سے اس کے بارے میں رائے لیں. تو ہر چیز کا ایک اسکوپ ہوگا, لیکن سب کو یہ جو ہے اس میں فیصلہ سازی میں شامل کرنا, لوگوں کو یہ اعتماد دینا. آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ طریقہ کار اختیار کر لیا جائے تو کانفیڈنس کا لیول کہیں سے کہیں چلا جائے گا گھروں کے اندر. بیویوں کا آپ کے اوپر کانفیڈنس لیول جو ہے کیا ہو جائے گا. اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ مشاورت کرتی ہے معاملات کے اندر, اور ہر چیز جو ہے آپس میں ٹرانسپیرنٹ رہتی ہے, دونوں ایک دوسرے سے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں, دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کانفیڈنس لیول کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اور اس سے نہیں ڈریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو بیوی کی بات ماننی ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل اپنے ذہن کو صاف کر کے بات تو اس کی دلیل والی بات ہے, جو میں سوچ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی, تو مجھے یہ والی بات مان لینی چاہیے. بعض اوقات جو ہے بیویوں کو شوہروں کی بات ماننی پڑتی ہے یہ سوچ کر کہ بھئی
ہو سکتا ہے میں بھی اس لیول پہ سوچ ہی نہ پا رہی ہوں جس لیول پہ یہ سوچ رہا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے باہر جاتا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، اس کا جو اسکوپ ہے لوگوں سے ملنے کا وہ بڑا ہے. ہو سکتا ہے جو بات ابھی یہ کہہ رہا ہے وہ مجھے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر جو میں پہلے ایثار کی بات کر کے آیا ہوں، ایثار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا ایثار کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اگر کام اس طریقے سے کر لیا جائے. لیکن جو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ مشاورت جو ہے نا گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اسی طرح آپس کے گھروں کے خاندان کا فیصلہ کرنا ہو تو بہن بھائی مل کر بات کریں، آپس میں مشاورت کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح جو خاندان کا سربراہ ہو کھلی مشاورت کرے اور پھر مشاورت سے فیصلے کریں. فیصلے ٹھوکنے کی اور جو ہے نا لوگوں کے اوپر تھوپنے کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کریں. یہ جو ہے اگر کلچر ہمارا بن جائے تو بہت سارے مسئلے جو ہے نا وہ اس سے حل ہو جائیں گے. تو اس طرح جو ہے نا ایک اور اس میں نکتہ کہہ کے میں اگلے اس پہ چلوں گا، وہ یہ کہ نا ہمیں اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے. ہمارے بعض اوقات ذہن بند ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس جتنا میں نے سیکھ لیا، جتنا سمجھ لیا بالکل ٹھیک ہے، میں ایسے ہی چلوں گا. نہیں، آپ اپنے ذہن کو کھولیں تھوڑا سا، یہ بات رکھیں ذہن کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ چیزوں کے اوپر ٹھیک نہ ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ مشاورت کے نتیجے میں ہمیشہ اپنی رائے کا بھی جائزہ لیجئے اور اپنے عمل کا بھی جائزہ لیجئے کہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک نہ ہوں، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. مجھے یہ ایک طریقہ کار ہوگا. تیسرا جو طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ولی الامر کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو یا خاندان کا سربراہ ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے، وہ ہے نظم و ضبط پیدا کرنا. نظم و ضبط جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے سماع اور اطاعت کے ساتھ. سماع اور اطاعت یہ ظاہر ہے کہ یہ دین جو ہے ہمارا سکھاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سیکھنا ہے اور سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. یہ چیز بھی گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اب سماع اور اطاعت کا مطلب بھی میرا خیال ہے میں مشاورت میں کافی تفصیلی بات کر کے آ گیا ہوں. یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں. نظم و ضبط کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا لے کے اپنی چیزوں کا اپنی جو ہے نا وہ اطاعت جو ہے نا وہ لوگوں سے جو ہے اطاعت ہے لفظ، اطاعت جو ہے وہ لوگوں سے آپ جو ہے وہ اپنی کروائیں گے. ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ سماع اور اطاعت بھی یہ سکھانے کا کام ہے. یا آپ گھر میں بچوں کو سکھاتے ہیں، یہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کی بات کو سننا ہے. اور جو ذمہ دار ہے گھر کا، ظاہر ہے کہ باپ ہے، وہ مشاورت سے کام کر رہا ہے. مشاورت ہونے کے بعد جب وہ ایگزیکیوٹ کرے گا فیصلوں کو تو پھر اس کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا، پھر اطاعت کرنی پڑے گی. اولاد کو ماں باپ کی بات ماننی پڑے گی، بیوی کو شوہر کی بات تسلیم کرنی پڑے گی، خاندان کے بڑے کی بات سب کو سننی پڑے گی، چاہے ان کو ذاتی طور پہ جو ہے کچھ بھی لگ رہا ہو. اسی طرح ضبط کے اندر لانا. پوری سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں سوسائٹی ان جنرل یہ حالت ہے کہ جی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں اپنا. وعدے جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا میں آؤں گا، ٹھیک ہے میں پرسوں آؤں گا آپ کے پاس، نہیں آئے. اب آپ نے پوچھا بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا، یار وہ مجھے کام پڑ گیا تھا. تو یعنی وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وقت آپ نے کسی کو کوئی دیا اور اس وقت پہ آپ نے جو ہے وہ کام جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. اسی طرح فیصلے کر کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا جو ہے نا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سستی کا شکار ہوتا ہے بہت دفعہ. فیصلوں پہ فیصلے ہوتے جاتے ہیں لیکن فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا. یہ سوسائٹی کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے. تو یہ اسی چیز کو آپ نے گھر میں کرنا ہے. یعنی گھر کے اندر سماع اور اطاعت سکھانا، گھر کے اندر وقت کی پابندی سکھانا، گھر کے اندر وعدے پورے کرنے سکھانا، گھر کے اندر جو ہے فیصلے جو ہم نے کیے ہیں ان کے اوپر عمل کر کے دکھانا. اور یہ سب کی سب ذمہ داریاں کس کی بن جاتی ہیں؟ یہ ساری ذمہ داریاں ولی الامر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، خاندان کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پہلے کرتا ہے خود اس کے اوپر عمل اور پھر لوگوں سے اس کے اوپر عمل کرواتا ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے منظم آپ کو نظر ہے تو آپ کو گھر سے ٹیم بلڈنگ کرنی ہوگی. گھر سے بچوں کو سکھانا ہوگا مل کر کام کیسے کیا جاتا ہے. شوہر اور بیوی کو مل کر جو ہے وہ کام کرنے جو ہے وہ ہوں گے اور ان کو بچوں کو سکھانا ہوگا کہ دیکھو ٹیم بن کے ایسے کام کرتے ہیں. اسی طرح خاندان میں آپ کو جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ٹیم بنانے کا کام ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا خاندان کے اندر. اگر آپ یہ کام وہاں پر خاندان میں بھی اسٹارٹ کریں گے ٹیم بنانے کا، ذمہ داریاں تقسیم کرنے کا، فلانا یہ کرے گا فلانا یہ کرے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز سوسائٹی میں بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. چوتھا نقطہ جو اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تنقید بغرض اصلاح کرنا. ابھی جو تنقید کا کام ہے نا یہ ہمارے یہاں عام طور پہ بڑا نیگیٹو لیا جاتا ہے، یا تنقید کر رہا ہے نقاد. حالانکہ تنقید کا جو اصل مطلب ہے، تنقید کوئی منفی چیز نہیں ہے. آپ نے لفظ سنا ہوگا اردو میں پہ نقد و نظر یا کتابوں پر تنقید لکھی جاتی ہے، یا اردو میں جو ہے آپ نے، یا انگریزی میں بھی ظاہر ہے وہ پائے جاتے ہیں کرٹک جو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے آپ نے کہا جی فلاں صاحب بہت بڑے اردو زبان کے بہت بڑے نقاد ہیں،
فلاں صاحب یا بہت بڑے نقاد گزرے ہیں اردو زبان کے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے رائٹر جو کتاب لکھتا ہے, ٹھیک ہے, مصنف. ایک ہوتا ہے نقاد. نقاد نا یہ بڑا مصنف ہوتا ہے, بڑا مصنف, بڑا اسکالر ہوتا ہے, یہ بڑا سوچنے والا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جو کتاب مصنف نے لکھی ہوتی ہے اس کو پڑھتا ہے, اس کا جائزہ لیتا ہے کہ اس نے جس موضوع پہ یہ کتاب لکھی ہے اس موضوع کا صحیح احاطہ کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع کا ماسٹر ہو جو نقاد ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تنقید کا جو کام ہے یہ دراصل جائزہ لینے کا کام ہے. تنقید کا مطلب ہے جائزہ لینا, کاموں کو کسی اسٹینڈرڈ کے مطابق پرکھنا کہ کام اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اور ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہمارا اسٹینڈرڈ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے, یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اپنے گھروں کے اندر اس بات کا ہر وقت اس بات کا جائزہ لینا کہ کیا ہماری گفتگو کا طریقہ کار, یعنی شوہر بیوی سے جس طرح بات کرتا ہے, کیا یہ طریقہ کار جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ کیا آپ جو الفاظ زبان سے نکالتے ہیں, جس طرح مخاطب کرتے ہیں بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو یا ماں باپ بچوں کو یا بچے ماں باپ کو یا بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو, کیا یہ طریقہ کار کہیں سورہ حجرات کے خلاف تو نہیں ہے؟ ہم طنز تو نہیں کر رہے ہیں, ہم برے برے القابات تو نہیں جو ہے ان کے لیے رکھ رہے ہیں, ہم ان کے جو ہے غیبتیں تو نہیں کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ کوئی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سخت اور کرخت انداز میں تو گفتگو نہیں کر رہے ہیں. یہ تو میں صرف گفتگو کی بات کی. اس کے علاوہ بھی جو بھی طریقہ کار, جو بھی میں نے پیچھے چیزیں بتائی ہیں, ساری کی ساری چیزیں ان کو گھروں کے اندر اس بات کے اوپر پرکھنا کہ کیا ہمارے گھروں میں یہ سارے کام قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. یہ جو ہے خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے یا بے عزت کرنے کے لیے کی جائے. جب آپ کسی کے سامنے کرتے ہیں نا, بیوی کو بچوں کے سامنے کچھ کہتے ہیں, بیوی کو اپنے بہن بھائیوں کے سامنے کچھ کہتے ہیں, بیوی جو ہے اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے کچھ کہتی ہے, اس کی غیر موجودگی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ جو ہے اس کا تذکرہ کرتی ہے, یا شوہر اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں جو ہے وہ کسی سے کچھ کہتا ہے. تو یہ بغرض اصلاح نہیں ہے, یہ چیز آ جاتی ہے بدنام کرنے میں, بے عزت کرنے میں. ہمیں بے عزت نہیں کرنا ہے خاندانوں کے اندر, گھروں کے اندر ایک دوسرے کو. ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے, ایک دوسرے کی عزت بڑھانی ہے ہم نے. اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بیسٹ طریقہ کار ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طنز اور تانے بازی, یہ رویے بند ہونے چاہیے ہمارے. اور تنقید جب بھی کرے, کسی کو کچھ چیز سمجھانی ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ تنہائی میں. شوہر نے بیوی کو کوئی بات سمجھانی ہے, تنہائی میں بیٹھ کے بات کیجیے, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ بات کیجیے. بتائیے کہ محترمہ یہ چیز آپ اس طرح سے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کیجیے. بیوی شوہر کو کچھ بتانا چاہتی ہے, بیٹھ کے بتائے پوری عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. بچوں کو بتانا چاہتے ہیں, الگ الگ بلائیے بچوں کو, ان کے ساتھ الگ الگ بات کیجیے, ان کو ایک دوسرے کے سامنے بے عزت مت کیجیے بچوں کو. اسی طرح بہن بھائیوں کو اجتماعیت میں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا وہ یہ مت سوچیں کہ میں اجتماعی طور پہ کروں گا تو یہ تنقید کروں گا تو اس سے, اجتماعی طور پہ تنقید کریں گے تو اصلاح نہیں ہوگی. اجتماعی طور پہ جنرل تنقید تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن کسی فرد کے اوپر تنقید کریں گے تو آپ دراصل اس کو جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو بدنام کر رہے ہیں یا بے عزت کر رہے ہیں. یہ 4 نقطے ابھی میں نے آپ کو جو ہے نا آج کی اس گفتگو کے اندر ابھی بتائے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ جو خاندانوں کے جو سربراہ, شوہر, باپ یا خاندانوں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنی چاہیے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے جو بھی اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوں, چاہے وہ ریاستوں میں ذمہ دار ہوں, ان کو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. یہاں تک تو آج کی جو گفتگو تھی جس پر میں نے تفصیلی بات کرنی تھی. اب میں چونکہ جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ آج کے ہمارے اس گفتگو کے نتیجے میں ایک ہم کوئی سیریز جو ہے وہ شروع کریں, مختلف موضوعات پہ گفتگوؤں کا دروازہ کھولیں اور اس پر گفتگویں بھی ہوں, ڈسکشنز بھی ہوں, اسٹڈی سرکل بھی ہوں, لیکچرز بھی ہوں اس کے اوپر. تو میں اس غرض سے چند چیزیں صرف نشاندہی کے طور پہ پیش کروں گا, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور اس کا بھی میں بتا دوں, دوبارہ یاد دلا دوں آپ کو, میں نے اسی کتاب سے لیا ہے جس کا نام تحریک اور کارکن ہے, سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ 4 چیزیں آپ کیسے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کریں گے, کیسے کریں گے؟ آپ یہ اس وقت تک نہیں کر سکتے, ولی الامر یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک آپ کے پاس اسلام کا صحیح فہم موجود نہ ہو. یعنی شوہر اگر اسلام کو نہیں سمجھتا, بیوی اگر اسلام کو نہیں سمجھتی, خاندان کا سربراہ اگر اسلام کو نہیں سمجھتا, مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار اگر اسلام کو نہیں سمجھتا, تو وہ یہ 4 کام نہیں کر سکے گا جو میں نے پیچھے بتائے ہیں. آپ میں دہراتا ہوں, نہیں کر سکے گا.
اگر اسلام کو نہیں سمجھتا. تو اسلام کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیتا ہوں. یہ میں نے چند کتابوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. ایک کتاب ہے خطبات، دوسری کتاب ہے دینیات کے نام سے، اور ترجمہ قرآن کا میں نے تذکرہ کیا ہے. حدیث کی 2 آسان کتابوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا، زاد راہ اور راہ عمل. میں یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ کم از کم آپ کے پاس یہ مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو اسلام کا جو مکمل کانسیپٹ ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر کلیئر ہو جائے. اس کے بغیر آپ وہ چاروں کام نہیں کر سکیں گے. دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے فہم حاصل کرنے کے بعد، وہ یہ کہ دل کو اپنے صاف کیجئے بالکل، اور یہ بات دل میں لے آئیے کہ میرا جو پختہ ایمان ہے وہ اللہ کے اوپر ہے. اگر ہے یا تو چھوڑ دیجیے، ایمان سے نکل جائیے. اگر ایمان ہے تو پھر اس کو پختہ کیجیے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فہم دیا ہے اسلام کا بالکل ٹھیک ہے، اب میں اسی کے مطابق عمل کروں گا. اور پھر اپنے قول اور عمل کا ہر وقت جائزہ لینا ہوگا کہ کیا میں اپنی زبان سے جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ ہمیں جائزے لینے پڑیں گے. اور چوتھی چیز یہ کہ دین کو بحیثیت مقصد کے، یعنی کہ جب ہم یہ سوچ لیں گے نا کہ ہم نے یہ جو گھر ہے میرا، یہ ایک دینی گھر، دین کا ماڈل بن جائے میرا گھر، میرا خاندان جو ہے وہ ایک ماڈل خاندان بن جائے، دین کے مطابق ماڈل خاندان بن جائے کہ ہم مل کر جنت میں جانے والے اور جہنم میں پہنچنے والے لوگ. تو یہ دین آپ کا جو ہے نا وہ مقصد جب تک آپ نہیں بنائیں گے، میں ولی الامر کی بات کر رہا ہوں ابھی. پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ کو اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. جو بھی ولی الامر ہے اس نے اپنے کردار کو بدلنا ہے، تب آپ ایک ریئل لیڈر کے جو ہے نا آپ بن پائیں گے. جس جگہ کے بھی آپ لیڈر ہیں، آپ گھر کے لیڈر ہیں، آپ خاندان کے لیڈر ہیں، آپ محلے کے لیڈر ہیں، آپ ریاست کے ہیں، یا آپ کسی کمرشل آرگنائزیشن کے ہیں، تو اسلام کی بنیادوں پہ جو کام ہوگا اس میں پھر آپ یعنی کہ ولی الامر کا یہ کام ہے کہ وہ پھر یہ دیکھے کہ اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے. اور ہر کام یعنی کہ وہ کام اگر محبت کا کام کر رہا ہے، اخوت کا کام کر رہا ہے، مشاورت کا کام کر رہا ہے، تنقید کا کام کر رہا ہے، جو کام بھی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یار مجھے صرف نا یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بھی جو ہے مضبوط کر رہا ہے. وہ دعائیں زیادہ کرتا ہے، وہ نمازیں جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، اللہ سے دوستی کرتا ہے. اسی طرح وہ ہر کام یہ اپنا ایک کریکٹر میں یہ چیز پیدا کر لیتا ہے کہ وہ صرف وہ کام کرتا ہے کہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ آخرت میں مجھے فائدہ دے گی، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ آخرت میں یا تو نقصان دے گی یا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. بے فائدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نقصان دہ کاموں کو تو چھوڑتا ہی ہے، بے فائدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، صرف فائدہ مند کام کرتا ہے. بس آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیں، آپ ایسے بن جائیں، آپ گھر کے اندر آپ کا گھر جو ہے وہ اس کی جو ہے شکل ہی بدلنا شروع ہو جائے گی، کیفیت ہی بدلنا شروع ہو جائے گی آپ کی گھر کی. اور ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ مادیت سے کم ہوگا، مال و دولت سے کم ہوگا. کیونکہ جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ جو گھروں کے اندر بنتی ہے وہ جو بظاہر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے یا وسائل کم ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہیں، لیکن اصل جو جھگڑے کی وجہ پیدا ہوتی ہے وہ ان رویوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے رویے درست نہیں ہوتے. پھر میں اگلا آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو آپ کو کریکٹر میں اپنی تبدیلیاں کرنی چاہیے. جو ایک ولی الامر کا کردار ہونا چاہیے، اس کا کردار آپ کو بڑے دل والا ہونا چاہیے، فراغ حوصلہ آپ کو ہونا چاہیے، مشکلات برداشت کرنے والا، باتیں برداشت کرنے والا، لوگوں کی سخت سست چیزیں برداشت کرنے والا، تکلیفیں برداشت کرنے والا. ان سب کے ساتھ آپ کا ریئیکٹو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو جیسا جس نے میرے ساتھ کیا میں اس کے ساتھ بھی ایسا کروں گا. نہیں، آپ کا ریئیکشن خیر خواہی والا ہی ہونا چاہیے. ہر صورت میں آپ کو ایک کریم النفس فرد کی صورت میں سامنے آنا چاہیے، اپنا حق چھوڑنے پر تیار رہنا چاہیے، دوسرے کو زیادہ دینے پر تیار رہنا چاہیے. دوسرا برائی کرتا ہے تو آپ کو بھلائی کے لیے تیار رہنا چاہیے. شوہر نے برائی کر دی تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 سہیلیوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا اس کی بےزتی کریں آپ اس کی غیر موجودگی میں. یا بیوی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً فون اٹھا کے اس کے ماں باپ کو یا اس کے بہن بھائیوں کو یا کسی اور کو جو ہے وہ آپ کال کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ تو بڑی جو ہے نا یہ اپنے دلوں کو وسیع کرنا پڑے گا. جب دل وسیع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے تو مسائل جو ہے نا بہت سارے حل ہونا شروع. پھر بھلائیوں کی قدردانی کریں. اب بڑی بھلائیوں کی تو ہم قدردانی کرتے ہیں، کبھی گھر میں آپ کبھی تھینک یو ہوتی ہے عورتیں جو کر رہی ہوتی ہیں گھر کے اندر 24. ہم تو پھر بھی مرد یہ ہوتا ہے کہ بھائی
24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे काम किया, आ गए, वीकेंड पे सो गए, बाद में भी सो गए। अब जरा आप सोचें, औरत जिसने बच्चे पालने हैं घर में, 24/7 कोई छुट्टी नहीं है उसकी। रोजाना नाश्ता बनाना है, रोजाना कपड़े धोने हैं, रोजाना बच्चों की देखभाल करनी है, रोजाना बच्चों को पढ़ाना है, रोजाना आपका ख्याल करना है, रोजाना आपके कपड़े तैयार करने हैं, रोजाना आपको खाना देना है, कोई छुट्टी नहीं है उसकी। तो ये आप उसकी भलाई की कितनी कदरदानी करते हैं, कितना आप जो है उसको मोहब्बत के साथ आप जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह शौहर अगर बाहर तंग होकर आता है, थक कर आता है, परेशानी में होता है, पता नहीं किन किन मसाइल से उलझ कर आया है, उसको उसकी दिलजोई करना, उससे मोहब्बत का बर्ताव करना, अगर वो कोई सख्त बात कर भी देता है तो उसको बर्दाश्त कर लेना, भलाई जो है ना ये कदरदानी करना, शौहर की कभी तारीफ कर देना, तो ये जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। इसी तरह तारीफ, अच्छा एक तो ये मैंने कहा कि कर देना, लेकिन दूसरी तरफ ये रवैया भी अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है कि हम तारीफ से बेनियाज हो जाएं, कोई तारीफ ना भी करे तब भी मैं अच्छा काम करूंगा, इसलिए कि मुझे तो अल्लाह को राजी करना है। इसी तरह शीरी कलाम होना, दूसरे अगर कोई कसूर कर दें तो उनको माफ़ कर देना, और जो है अगर कोई हक बात कर रहा है तो उसकी बात, बच्चा भी अगर हक बात कर रहा है, सही बात कर रहा है तो मान लीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे बच्चे ने आके मुझे बताया कि बाबा आज आपने नमाज वक्त पे नहीं पढ़ी, तो मुझे तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उसको घूर के देखूँ या जो है कोई उसको वो सख्त बात कहूँ उससे, मुझे तस्लीम करना चाहिए कि हाँ मेरी गलती है। अगर मैंने कोई ज़बान से कोई ऐसी बात निकाल दी किसी के सामने कि जिसको बाद में मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आपने ये फलां काम ठीक नहीं किया था, तो मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना, ये एक और पहलू है जो कि जो वलीउल अमर होते हैं उनके करने का काम है। फिर सब्र और इस्तिकामत की मैंने बात की है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कैरेक्टर में सब्र होना चाहिए। सब्र का मतलब मैं आपको ये 5 नुकात आपके सामने रख रहा हूँ सब्र के हवाले से। तो ये सब्र है, असल में सब्र का तसव्वुर ये है। पहली बात, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी काम में। जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई काम जो है ना अगर 24 घंटे में करने का है तो आप फिर अब उसको 24 मिनट में करने की कोशिश ना करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप 24 घंटे के काम को 72 घंटे में करेंगे जाके। जो काम जितनी देर का मुतकाजी होता है उसको उतनी ही देर में करना है, ना जल्दबाजी करनी है ना उसके अंदर सुस्ती करनी है। इसी तरह मिजाज जो है ना, ये नहीं कि पल में आप खुश हो जाते हैं, पल में आप गमगीन हो जाते हैं, जो है वो आपका अजीब सा मिजाज है आपका। तो इस मिजाज को कंट्रोल करना भी जो है ना बड़ा ज़रूरी है। फिर मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात बहुत किस्म की हो सकती हैं, माली हो सकती हैं, नफ्सियाती हो सकती हैं, किसी और किस्म की हो सकती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो उसका मुकाबला करना उन चीज़ों का, मुश्तइल नहीं होना, हालात और सख्त कैसा भी आपके सामने चीज़ पेश की जाए उस पर इश्तियाल में नहीं आना है। खौफ दिलाया जा रहा हो, लालच दिलाया जा रहा हो, तरगीबात दिलाई जा रही हो, इन सब के बावजूद जो है जो राइट पाथ है आपका उसके ऊपर आपने जमे रहना है। और आखिरी बात करके मैं यहाँ पर अपना ये पूरा गुफ्तगू को समेट देता हूँ कि ये हिकमत सीखने से भी आती है, अमल करने से भी आती है, मशवरा करने से भी आती है, दोस्तों के साथ डिस्कशन करने से भी आती है, ये सारी हिकमत। तो इसलिए ये जो हमारा वक्त का जो एक अक्सर हिस्सा सोशल मीडिया पे इंडिविजुअली सर्फ होने लगा है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए और लोगों के साथ जो है ना रवाबित बढ़ाने चाहिए, गुफ्तगूएं हों, लेजर टाइम हो आपके पास, दोस्तों के साथ बैठें, गपशप करें, फ्री गपशप करें, घर वालों के साथ बैठें, बीवी बच्चे, फ्री गपशप करें, बहन भाइयों के साथ फ्री गपशप करें, इधर उधर के मौज़ूआत पे बातें करें। हिकमत सीखता है इससे आदमी, ज़िंदगी के मसाइल को समझें, उनको हल करने के अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, नफ्सियात को समझने की कोशिश करें, किस वक्त कौन किस परेशानी में है। हो सकता है बीवी किसी वक्त बहुत ही परेशान कैफियत के अंदर हो, आप चाहते हैं कि नहीं अभी भी ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करे जिस तरह नॉर्मल हालात के अंदर बिहेव करती है। बच्चे किसी वक्त किसी ऐसी कैफियत से गुजर रहे हों कि जिसका जो है ना वो नॉर्मल ना हो उस कैफियत के अंदर। तो इन सब चीज़ों का जो है ना, इसी तरह ख़ानदानों के अंदर बहन भाई किसी और कैफियत से गुजर रहे हों, तो इंसानों के हालात के मुताबिक उनकी नफ्सियात को समझना, उसके मुताबिक कोई गमगीन है तो अब आप उससे मजाक की बात करेंगे तो वो उससे बहुत सख्त रिएक्शन आएगा वहाँ से। गमगीन है तो ज़रा उसी अंदाज में बात करनी होगी। खुश है तो आप अब उससे मौत के तस्करे करेंगे खुशी में, तो ये कोई अच्छा तो नहीं लगेगा। खुशी में खुशी की बात करनी होगी। इसी तरह अपना जो भी काम आप करें उसके तरीक़ों को जानना, मसाइल को हल करना, फिर हालात पे नज़र रखें और हालात के मुताबिक जो है काम करना, घर में किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी हैं, घर के अंदर ख़ानदान के अंदर क्या काम करने, सारी चीज़ें। फिर दीन में और दुनिया के मामलात के अंदर अपने जो है ना तफक्कुर पैदा करना, उसको सीखना, उसको समझना।
میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج یہ پورا اسٹرکچر آپ کے سامنے جو ہے وہ ابھی تک پیش کیا ہے. اس سے میں 4 چیزیں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیں جو کہ ایک بحیثیت ولی الامر کے، بحیثیت گھر کے سربراہ کے، خاندان کے سربراہ کے آپ کے کرنے کے کام ہیں. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بتا دیا کہ وہ کام کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دین کا جو علم ہے بنیادی طور پر آپ کے اپنے جو ذاتی اوصاف ہیں وہ آپ کو جو ہے نا کیسے آپ کو بدلنے ہوں گے، آپ کو اپنا کریکٹر جو ہے وہ کیسے بدلنا ہے، آپ کو صبر اپنے اندر جو ہے آپ نے کیسے پیدا کرنا ہے، حکمت جو ہے وہ آپ نے کیسے سیکھنی ہے، کیسے آپ نے پیدا کرنی ہے، پھر ان سب چیزوں کو جو ہے وہ عمل پذیر کرنا ہے. آخری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہوگا جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض بھائیوں کو بہنوں کو یہ باتیں بہت ساری لگ رہی ہوں، یہ تو بہت کچھ بتا دیا، ہم اس پر کیسے عمل کریں گے، یہ تو بڑا مشکل نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے اگر 10ویں منزل پہ بھی جانا ہے تو آپ پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ سیڑھی سے پہلے ہی باہر ہی کھڑے رہے سوچتے رہیں گے کہ میں کیسے اوپر تک جاؤں گا تو پھر آپ کبھی بھی نہیں جا سکیں گے زندگی. اس لیے پہلے سیڑھے پہ، پہلے زینے پہ قدم رکھیے، اسٹارٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو 10ویں فلور پہ کھڑا ہوا پائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور اس کے ساتھ ہی ہم اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ آج میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے میاں عبدالحامد بھائی جو ہمارے سامنے پرسکون گھرانے اور پرسکون معاشرے کے اندر مختلف کرداروں کے رول اور ان کے اوصاف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور اس حوالے سے بہترین درس ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا. جزاک اللہ خیر. اب میں فورم اوپن کروں گا سوالات کے لیے. جن بھی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہمارے سامنے جو ہے نا رکھ سکتے ہیں. زوم کے اندر آپ جو ہے ریز ہینڈ کا آپشن ہے، وہ ریز ہینڈ کا آپشن کر کے اس کے بعد آپ جو ہے اپنا مائک آپ کا اوپن کر دیا جائے گا تاکہ آپ حامد بھائی سے سوال کر سکیں. اس میں اگر آپ چیٹ میں سوال لکھنا چاہتے ہیں تو چیٹ میں بھی آپ سوال لکھ کے مجھے بھیج سکتے ہیں، یا دوسرے جو کو ہوسٹ ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھیج سکتے ہیں، تو ہم وہ پڑھ کے حامد بھائی کے سامنے وہ سوال رکھیں گے. اچھا عبدالحمید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وعلیکم السلام. طارق سعید بھائی نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، پہلے طارق سعید بھائی سے کرنا. معاذ بھائی. جی طارق بھائی آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں کوئی سوال نہیں ہے، بس میں ایک کمنٹ ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی جامع اور بہت ہی سمجھ لے سبق آموزہ، بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ کو بہت بہت جزائے خیر دے، حمید بھائی کو بھی اور منتظمین کو بھی. جزاک اللہ. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اچھا عبدالحمید بھائی میرا ایک سوال ہے، جی یعنی کہ وہ تمام جو طارق بھائی نے کہا وہ میرا بھی کمنٹ وہی ہے. بعض لوگ جو نا یعنی کہ ہم ان کی فطرت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ فالٹ ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ اس کو فالٹ کہیں کہ کیا کہیں، کوئی فطرت میں کنجوس ہوتا ہے، کوئی فطرت میں ڈرپوک ہوتا ہے، کسی کی فطرت میں ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی ہے، کوئی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ انفرادیت پسند آئیڈیلسٹ ہوتا ہے کہ بس میں اکیلا ہی اچھا کروں گا، اور وہ دوسروں کو جو ہے نا ڈیڈیکیٹ یعنی کہ اسائن نہیں کرتا کام کہ بھئی یہ 2 نمبر یا لو لیول کا کام کر لیں گے. تو یہ فطری طور پر بھی کچھ مسائل ہیں جو کہ انسانوں کے اندر ہیں. مثلا یہ ڈاکٹر یاسر قاضی کے متعلق مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جب پڑھ کے گئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ قلب کا اطمینان ہے، قرآن کی آیت ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اینگزائٹی وغیرہ جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتی ہے، اصل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اینگزائٹی ہوتی ہے. لیکن جب وہ گئے امریکہ میں تو انہیں اندازہ ہوا کہ باقاعدہ ایک مرض ہے اینگزائٹی، ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں اینگزائٹی زیادہ طاری ہو جاتی ہے اور انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرنا کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو فطری مسائل ہیں یعنی کہ افراد کار کے ہیں، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے؟ عبدالحمید بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے. جی
میوٹ ہو گیا تھا اصل میں. تو سوال آپ نے اتنا زبردست کیا کہ وہ شاید مائک ہی میوٹ ہو گیا اس کی وجہ سے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان ہے نا, انسانوں کے لیولز ہیں مختلف قسم کے, اسی لیے میں نے گھر کی بھی بات کی ہے, خاندان کی بھی بات کی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں الگ الگ لیولز ہوتے ہیں, تو اس کے سمجھداری کے اور چیزوں کو معاملات کو سمجھنے کے سلجھانے کے. ایک تو نا جو میں نے آخری بات کی کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو آپس میں ملاقاتیں, جو فزیکل ملاقاتیں ہیں, وہ آج کل کے اس میں بات نہیں کر رہا ہوں, پینڈیمک میں تو ظاہر ہے کہ فزیکل ملاقات یہی جو آن لائن ملاقاتیں ہیں یہ بھی بہت افیکٹو ہیں, آن لائن ملاقاتیں بھی. تو جو ملاقاتوں والا جو کام ہے نا, بہن بھائیوں کا آپس میں ڈسکشن کرنا, شوہر بیوی کا آپس میں ڈسکشن کرنا, اور جو فرد کا اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا, اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے جب یہ ڈسکشنز یہاں پر عام ہوتے ہیں. دوسرا پھر یہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں, جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. مثلا یہ کہ اگر خاندان کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 بھائی ہیں اور جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ کیپیبل نہیں ہے, یہ نظر آتا ہے ہمیں, روزمرہ کی زندگی میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی کہ یہ بہن بھائیوں کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے یا خاندان کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکتا ہے. لیکن چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر, تو اس صورت میں اس کو یہ بات بتانا اور یہ بات سوسائٹی کو سکھانا کہ چھوٹے کو پھر چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر بڑی پوزیشن لے لے مکمل احترام اور عزت کے ساتھ, تاکہ خاندان کو جو ہے نا وہ صحیح راہ کے اوپر جو ہے وہ چلاتا رہے. اور اسی طرح جو اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہیں, جس طرح سے جماعت ہے یا جو مسلمانوں کی جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ان کا پھر یہ کام ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو یہاں پر اویئرنیس کو فروغ دیں زیادہ سے زیادہ. یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر فرد اس لیول پہ جا کے کام نہیں کرے گا, کسی نہ کسی جب آپ سمجھاتے رہیں گے اور اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتے رہیں گے, سکھاتے رہیں گے چیزیں, تو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگ ان چیزوں کو اختیار کر لیں گے, ایک لیول پہ پھر بھی نہیں آئیں گے. جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال اب ڈاکٹر ارشد کا, میں ان کا مائک انمیوٹ کر دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. تمام ساتھیوں کو السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. حامد بھائی, میں تھوڑا سا ڈاکٹر شعیب بھائی کی جو بات سامنے آئی ہے اور الحمد للہ آپ نے جواب دے دیے, تھوڑا سا ٹیکنیکلی میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی جلدی سے ایگری ہو جاتا ہے, کوئی ٹائم لے کے ایگری ہو جاتا ہے. ایگریبلنس ایک پرسنالٹی کریکٹرسٹک ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم بھی ایک خصوصیات ہے پرسنالٹی سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ انٹروورژن اور ایکسٹروورژن یہ بھی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہے. اس میں ہم کسی کو رانگ نہیں کہیں گے, اس کو ہم کسی کو بیڈ کریکٹرسٹکس نہیں کہیں گے. یہ نیچرل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اندر اور یہ اس کا نیچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ وہ جیسے بھی حالات ہوں گے, جیسے بھی سچویشن ہوں گے, وہ ریپیٹڈلی یہی چیز دکھائے گا, اسی کریکٹرسٹک کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے اندر ایک بلٹ ان نیچر ہوتا ہے. دوسری چیز اینگزائٹی کی جو آپ نے بات کی, اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے نا کگنیٹو ڈسوننس کے, جس طرح ہم سب کے علم میں ہیں کہ اسموکنگ کلز, لیکن اس کے باوجود اس ڈبے کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اٹس ڈینجرس ٹو ہیلتھ. اسٹل ہم وہ جا کے خریدتے بھی ہیں, پیسے بھی اس پہ خرچ کرتے ہیں, جا کے اسموکنگ کرتے بھی ہیں. اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے, ہمارے نالج کے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے اور اس کے کئی ریزنز پیچھے سے سوشل پریشرز ہوتے ہیں نا, جس کی وجہ سے انسان اس چیز کو مانتا بھی ہے لیکن اپنے عقیدے کے خلاف عمل بھی کرنے پہ وہ آمادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر کئی مینجمنٹ سائنسز اور بیہیورل سائنسز کے اندر نا اس کے کئی ایکسپلینیشنز موجود ہیں, اس کی ڈیٹیل ابھی وقت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہیں انسانوں کے اندر سے. سر آپ نے بات کی کوئی ڈرپوک ہوتا ہے, کوئی اور ایشوز ہوتی ہے, تو اس کے ایک اور ریزن ہے, وہ ہے ایموشنل ڈسوننس. اس کو ایموشنل ڈسوننس کہتے ہیں کہ جو ایک سچویشن ہے اس میں ریکوائرڈ ایموشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ریکوائرڈ ایموشنز, لیکن وہ بندہ اس حالت کے اندر اس وقت جو اس کا اپنا ذاتی ایموشنز ہوتا ہے نا, وہ ریکوائرڈ ایموشن کے مطابق نہیں ہوتا. ظاہر ہے پھر اس میں اس کو
एक्टिंग करना पड़ती है, और फिर उस एक्टिंग को ना बिहेवियरल साइंसेस दो किस्तों में, दो स्टेजेस में लेती है। सरफेस लेवल एक्टिंग होती है, एक डीप लेवल होती है। सरफेस लेवल पे तो इंसान कुछ न कुछ बहाने बना के ना स्माइल देगा। अब उसका अगर कस्टमर सर्विस पे उसकी जॉब है और वो नीचे पीछे से फैमिली में बहुत इश्यूज के साथ वो खफा है, लेकिन जाहिर है वो जॉब पे आज आया है तो उसको स्माइल तो देना पड़ेगा कस्टमर को। लेकिन वो ठीक है, कुछ अपने आप को मैनेज करके कुछ हद तक वो स्माइल दे देता है, लेकिन इंटरनल उसके अंदर वो स्माइल मौजूद नहीं होता, वो सरफेस लेवल एक्टिंग कर रहा होता है। इस तरीके से जब ये मामला डीप पर चला जाता है और वो मजबूर हो जाता है कि डीप एक्टिंग उसको करना पड़ती है, उसकी वजह से वो एंजाइटी में, फिर डिप्रेशन में, और आखिर में जाके ना वो बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ होना पसंद करता है कि वो सुसाइड पे चला जाता है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी मेरे साथ आपके जवाब के हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। बस बात वही है जो अब्दुल हामिद भाई ने बात बताई कि अगर वो अपने हालात की वजह से इस काबिल ना रहे कि वो लीडरशिप के रोल को अदा कर सके, तो वो उस फर्द को लीडरशिप का एज्यूम करनी चाहिए, जो कि जरा नॉर्मल कैफियत है। ये मुझे बात समझ में आई है ना जी? इसी तरह मिलकर ही चलते हैं ना जी। और इसीलिए अल्लाह रब करीम ने जो हुक्म दिया कि फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि अपने अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करवाओ, तो ये जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बात भी जहन में रखें कि ये जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों की है। कहीं पर भी अगर झगड़ा हो गया ना, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, तो कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा, ना पड़ोसी ना रिश्तेदार, कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लड़ाई हो गई होने दो होने दो। नहीं नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी है कि उसको, अगर शैतान बीच में आ गया है, उसने मियाँ बीवी का झगड़ा करा दिया है, तो उसको हल करवाना है। भाई भाई से लड़ गया है, बहन भाइयों की लड़ाई हो गई है, बच्चे माँ बाप के साथ नाराज हो गए हैं, तो ये हर किसी के, जो बंदा भी कुछ कर सकता है ना, उसका काम है इस्लाह करवाना। तो हमें सोसाइटी का एटीट्यूड जो है वो बदलना होगा, इस तरफ ले जाना होगा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम वो जंगली नहीं है कि दो लोग लड़ रहे हो तो हम कहें लड़ने दो भाई, ठीक है, बाहर खड़े होकर देखेंगे हम लोग कि ये लोग लड़ रहे हैं। हम लोग जो है वो अल्लाह ताला के अशरफुल मखलूकात हैं और अल्लाह के बंदे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ये काम करने का हुक्म दिया है। तो इसलिए कहीं पर भी अगर ऐसी कमजोरी नजर आती है, मसलन ये कि अब आपको अपने भाई या बहन के नजर आता है कि भाई इनके बच्चे हैं, लेकिन ये लोग बच्चों की कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, या इनके बच्चों की तरबियत खराब हो रही है, तो आप ये कह के नहीं बैठे रहेंगे। अगर आप ये कह के बैठे रहेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे कि यार ये तो इनके बच्चे हैं भाई, अब क्या करें, इनके बच्चों को बोलो तो ये तो आगे से जो है लड़ना शुरू कर देते हैं, या इनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो हो ही जाने तो बर्बाद। नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी तरीके से, एहसन तरीके से अपना काम पूरा करें। उसके बाद भी अगर वो बर्बाद होते हैं या बर्बाद करते हैं अपने बच्चों को, अपने आप को, तो वो खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन आप अपना काम जो है ना वो पूरा करें। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी अगर भाई का कोई सवाल है तो वो रेज हैंड कर लें ताकि हम वो सवाल ले लें। जी तारिक भाई, आपने हैंड रेज किया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। काइंडली अपना सवाल जो है वो अब्दुल हामिद भाई के सामने रखिएगा। अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं तारिक भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जी अब हो गए। अहमद भाई, ये हमारा ये जिंदगी का तजर्बा है हमारे घरों में कि हम बहुत बचपन से देखते आए हैं कि कोई एक साहब जो बड़े होंगे उनकी गाली की, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बाज आते हैं जो फितरत में है, जो नेचर में है, तो गाली जो है, और वो ख्वातीन भी होंगी, बच्चियां भी होंगी, और बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती है वो जिस तरीके से वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये, और वो फिर सारा जो आप बता रहे हैं उसको स्पॉयल, पूरा एनवायरनमेंट स्पॉयल हो जाता है उससे। तो अब बड़ों को किस तरह से, मतलब छोटे डरते भी हैं, किस तरह उनको समझाया जाए कि ये चीज जो है ना वो बेहतर हो जाए और ये आदत उनकी चली जाए। अगर तो वो छोटा है ना, तो फिर तो जाहिर है कि पहली बात तो ये जहन में रखें कि हमेशा ये बात जो है ना वो तन्हाई में करनी चाहिए, जिससे भी आप करें, जिसकी भी आदत है। अगर वो छोटा है तो उससे बात करें, उसको समझाएं, प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं उसको। अगर बड़ा है तो उससे, अगर आप महसूस करते हैं कि भाई मैं इनसे बात कर सकता हूँ तन्हाई में, तो तन्हाई में पूरे इज्जत और एहतराम के साथ बात करें। अगर आप ये महसूस करते हैं कि भाई मेरी बात करने से और जो है रिएक्शन आएगा,
تو کوئی اور فرد ایسا ہو سکتا ہے جو ان سے بات کر سکے. آپ اس فرد کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ پلیز آپ تنہائی میں جا کے ان کو ایک بات سمجھائیے تاکہ جو ہے نا وہ اس کو اپنے رویے کو بدلیں. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ وہ جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ہمیں ملتا ہے نا واقعہ کہ ایک صحابی جو ہے صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے انہی کو جا کے کہا کہ چچا ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے تو آپ ذرا صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم صحیح وضو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ وضو کیا اور چچا کو معلوم تھا کہ بھئی یہ دونوں تو نواسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ بھئی یہ واقعی بچوں نے ٹھیک کیا, میں نے غلطی کی تھی. تو اسی طرح جو ہے میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے فرد کو کہ جس کا رویہ درست نہیں ہوتا, گالیاں والیاں دینا, یہ نظر آتا ہے بہت ساری جگہوں پر. تو ایسی احادیث یا ایسے جو قرآن کی آیات ہیں ان میں سے کچھ سبق نکال کے جو ہے کبھی ایسے موقع پر ان کو دیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا یہ ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ اس موضوع پہ ہمیں جو ہے نا یہ احادیث وغیرہ جو ہے نا آپ ہمیں بتائیں پڑھ کے, آپ بتائیں ہمیں پڑھ کے کہ یہ کیا ہے, تاکہ ہم اپنا رویہ ٹھیک کر سکیں. تو جب آپ ان کو اپنا مربی بنا لیں گے تو وہ پھر یہ مطلب کچھ طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے, لیکن کچھ لوگ اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے. یہ بات اپنی جگہ پر ایک مسلمہ ہے, ان کو پھر برداشت کرنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر. عبدالحمید بھائی ایک سوال میری طرف سے ہے, وہ یہ کہ جو ہم آیات پڑھتے ہیں کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں, تو اس سے مجھے 2-3 سوالات جو پیش آتے ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ اصول ہے اور کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ کافی لوگ ہوتے ہیں جن کی بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں اور مرد جو ہے ان کے وہ صحیح راہ پہ نہیں ہوتے ہیں, یا وائس ورثہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک جو ہے نا معاشرے کے اندر پریشانی اور اس خاندان کے اندر ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا اصول مان لیا جائے تو پھر ایک معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ غلط سے غلط تر کی طرف جاتا جائے گا اور اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. تو اس کو آپ کس طریقے سے اور کس تناظر میں تشریح کریں گے آیات کی؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں اس پہ پوری تو تشریح کرنا جو ہے ابھی شاید میرے لیے ممکن نہ ہو پائے, لیکن اس کا چند پہلو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, زانی مرد یا زانی عورتیں زانی مردوں کے لیے, تو ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے نا زناکار, جن کی بات آئی کہ جن کے زنا کے معاملات جو ہے وہ کھل گئے سوسائٹی کے سامنے, اور وہ لوگ کے جو جیسے جو اگر شادی شدہ زانی ہے وہ تو مارا ہی جائے گا پتھروں سے, لیکن غیر شادی شدہ زانی اگر ہے تو وہ اس کو تو لیشز لگیں گے, اس کو تو جو ہے کوڑے لگیں گے, اس کو ہو سکتا ہے بچ جائیں وہ جو زناکار عورت اور زناکار مرد ہیں وہ بچ جائیں. تو اگر وہ بچ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ حکم جو ہے ان کے اوپر اپلائی ہوگا. اسی طرح جو خبیثوں کی بات ہے, خبیث کا مطلب وہی ہے جو شیطانی کردار کے لوگ ہوتے ہیں. جو شیطانی کردار کے لوگ ہیں اور جن کا کردار واضح ہے, تو مومنین کو یہ ایز اے رول جو ہے ان کے ساتھ رشتہ نہیں لگانا چاہیے ان کے ساتھ, کہ جن کے کردار کی جو خرابیاں ہیں اور جن کے کردار کی جو شیطانیت ہے وہ واضح ہے, تو وہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں لوگ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب کو آپ اس کے اندر اس کیٹیگری میں نہیں لے جا سکتے. مثلاً اگر کوئی مرد یا عورت جھوٹے ہیں یا جناب علی وہ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے, تو ہم فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو اس کیٹیگری میں آ گئے, خبیثوں والی کیٹیگری میں خدا نخواستہ, یا شیطانوں والی کیٹیگری کے اندر آ گئے یہ لوگ. تو وہ کیٹیگری چھوٹی ہی ہوگی سوسائٹی کے اندر. عام طور پہ جو خبیثوں والی اور جو زانیوں والی جو کیٹیگری ہے وہ بہت ہی مائنر کیٹیگری ہوگی, تو وہ کامن نہیں ہوگی. کامن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتے لگانے کے جو طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے ہمیں, کہ اس میں اولین چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ کریکٹر دیکھنا ہے, یعنی دین کے اوپر کتنا عمل ہے ان کا وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے خاندانی وجاہت ہے وہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائرٹی اسی طرح ہو, میں صرف نکات آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاندان ہم پلہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچ یا اونچ ہوتی ہے اس کے اندر, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ایک طرح کے جو ہے نا وہ انوائرمنٹ میں بچے یا نوجوان جو ہے وہ یہاں سے وہاں جو ہے وہ جائیں شادی کر کے, اور پھر یہ ہوتا ہے خوبصورتی ہے کہ اس کا معیار بن جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جا کے یعنی کہ دولت کی بنیاد کے اوپر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نہ کریں اس چیز کو, دین کی بنیاد پہ کریں, کریکٹر دیکھ کر رشتہ لگائیں لوگوں کے ساتھ.
جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو میں حامد بھائی سے درخواست کروں گا کہ دعا کر کے اس پروگرام کو جو ہے وہ باقاعدہ اختتام کی طرف لے چلیں. اور میری درخواست ہوگی اگر آپ ارشد بھائی سے درخواست کریں دعا کروانے کے لیے تو موجود ہیں یہاں پر، تو ان کی موجودگی میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا. میں کوشش کرتا ہوں، وہ غالباً لیو کر چکے ہیں. ارشد بھائی، ڈاکٹر ارشد یہاں پہ موجود نہیں ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أجرنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ تیرے قرآن اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں جو کچھ ہم نے آج یہاں پر پیش کیا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اسے ہمارے ذہنوں سے محو فرما دیجیے. یا اللہ جو درست بات ہم نے سمجھی ہے اسے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہماری مدد فرمائیں. یا اللہ ہماری مدد فرمائیں. یا اللہ ہماری مدد فرمائیں. یا اللہ ہمارے شہروں پر، ہمارے ملکوں پر، ہمارے گھروں پر اپنا رحم، کرم اور فضل نازل فرما دے. یا اللہ جو بھائی بھی بہنیں بچے ہمارے گھرانے کسی بھی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں، اللہ ان کی مشکلات دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ جو یہ پینڈمک پھیلا ہوا ہے، یا اللہ تو ہمارے سارے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، ہمارے سارے گھرانوں کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو، یا اللہ تمام انسانیت کو، یا اللہ اس سے محفوظ فرما دے. یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ اس میں جو آزمائش ہے اس آزمائش میں ہمیں پورا اتار. یا اللہ اگر عذاب کی شکل ہے تو عذاب ہم سے ٹال دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما دے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھرانوں کے اللہ مضبوط کر دے. یا اللہ تو ہمارے گھر میں اپنا فضل، کرم، رحمت نازل فرما دے، محبت پیدا فرما دے، قوت پیدا فرما دے. یا اللہ ایک دوسرے پر اعتماد اور کانفیڈنس یا اللہ ہمیں اس کو یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے شہروں پر، ہمارے ملکوں پر. یا اللہ تو اپنا رحم اور فضل فرما، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جس مملکت میں یہاں پر ہم موجود ہیں، یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ. میں عبدالحامد بھائی کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ درس پیش کیا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.